وہ بھی ضروری ہے. بھائی ہم نے دینی تعلیم تو حاصل کر لی لیکن ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کری. بھائی ہم میں سے کوئی بھائی اگر تبلیغ کے لیے کہیں ہم امریکہ یا کہیں یوروپ کسی انگلش کنٹری میں پہنچ جائیں اور ہمارے پاس انگلش زبان ہے نہیں تو ہم کیا تبلیغ کریں گے وہاں پہ. تو ہمیں جو ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. حالات کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاؤ اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خوب پڑھاؤ, دنیاوی تعلیم, تبھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ. بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو یہاں کا معاملات ہے, اور میں نے بتایا کہ تبلیغ کی ضرورت پڑے گی تو صاحب اس کے لیے بھی انگلش ضرورت چاہیے ہمیں. لیکن دینی تعلیم ایسی تعلیم ہے یہاں بھی کامیاب انسان اس میں اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی ڈگری جو ہے یہ اللہ سے جا کر کے ملتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سنا اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو, صحابہ کرام نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, بزرگان دین کو, ہمارے اساتذہ, تب جا کر کے یہ حافظ صاحب تک قرآن پاک پہنچا. تو یہ واسطہ جو واسطہ در واسطہ یہ حافظ صاحب کی ڈگری اللہ سے جا کر کے مل رہی ہے. تو بہت بڑی ڈگری ہے عزیزو, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے بروز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی, اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر اس تاج کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو جو سورج ہے دنیا کا, اس کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو یہ تو والدین کا مقام ہے. اور جس نے حفظ کیا ہے اس کی کیا ہے صاحب اس کے ساتھ انعامات. اس کا انعام یہ ہے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا الی آخر الحدیث, کہ اے حافظ قرآن, قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا, ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھ, جس طرح تو دنیا میں قرآن پاک کو سکون کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. بس تیرا آخری مقام اور آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تو قرآن کو پڑھنا جو چھوڑ دے, جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. تو ایک حافظ قرآن جب بسم اللہ کی بات سے شروع کرے گا اور سورہ ناس کے سین پر جا کر کے ختم کرے گا تو آپ اندازہ لگائیں کتنے درجے, کتنے مرلے اس حافظ قرآن کو مل جائیں گے. تو عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال کرائیں. خود بھی قرآن اگر نہیں پڑھا ہے تو قرآن کو پڑھیں اور اس مہینے کی ہم قدر کریں. بھائی میں نے بتلایا کہ اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ جو ہے بڑا قیمتی ہے. بھائی بہت سے لوگ گزشتہ سال بیچارے ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ نہیں ہے. ایسے ہی ہمیں معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں یہ رمضان ملے یا نہ ملے, یا ہم ملے تو کس کنڈیشن میں ہو, ہم صحت یاب ہوں یا بیمار ہو. تو جتنا ہو سکے, جتنی عبادت کر سکتے ہیں ہمیں اس مہینے میں کر لینی چاہیے. بھائی روزہ ہے, اللہ کی خاص عبادت ہے, اس مہینے کا خاص عبادت روزہ ہے. اور ہم لوگ جو ہے اس مہینے میں روزہ معمولی سی عذر کی بنا پر ہم ترک کر دیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بیماری ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی, یا کتنے سوال ایسے آتے ہیں کہ امام صاحب ہلکی سی متلی ہو گئی, کہیں آ گئی کہ روزہ ترک کر دیا, چھوڑ دیا. تو بتاؤ ذرا سی معمولی سی بیماری پر, معمولی سے بہانے پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ روزہ یہ معمولی عبادت نہیں, بہت بڑی عبادت ہے. اس روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی وفی روایت وانا اجزا بی. دو روایتیں ہیں. ایک میں کہا کہ اللہ کے تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا. ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا. دوسرا مطلب کیا ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں, ہم لوگ عبادت کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, کیوں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں بدلے میں جو ہے جنت مل جائے. لیکن یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں. تو بتائیے روزے کے بدلے میں اگر ہمیں اللہ مل جائے تو ہمیں تو دنیا آخرت دونوں مل گئی, جنت کی نعمتیں سب مل گئی. تو عزیزو, ہمیں جو ہے روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. تو
تو روزے کو، لیکن ہمیں یہ نہیں کہ صاحب ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے، چغلیاں کر رہے ہیں اور غیبتیں سن رہے ہیں۔ ارے اللہ نے تو جو ہے یہ بڑا اچھا روزہ، بڑی پاک صاف عبادت ہے، یہاں تک کہ اس میں کوئی ریا کا شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ بھئی تمام انسان روزہ رکھتے ہیں، سبھی کا روزہ ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ صاحب تنہائی میں بیٹھ کر کے کھا لے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کے کچھ کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا، یہ عبادت ایسی ہے کہ فرشتوں کے مشابہ ہے۔ بھئی فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، تو بالکل فرشتوں کے مشابہ عبادت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے مشابہ بھی سمجھو، بھئی اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اللہ کے بیوی بچے ہیں، اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ سے نہ کوئی ماں باپ ہے اللہ کا، وہ تو تنہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کو روزے کی طرح رکھیں، غیبتیں بالکل چھوڑ دیں، جھوٹ بالکل چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھ کر کے غیبت کرنا نہ چھوڑے، برائی کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گالم گلوچ نہ چھوڑے، تو مجھے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھے ایسا روزے تمہارا ایسا روزہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابھی ہم روزے کا احترام کریں، روزے کو روزے کی طرح رکھیں۔ اسی طرح یہ اللہ نے عبادت جو دی ہے، تراویح عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک خاص انعام ہے۔ بھئی 20 رکعات میں 40 سجدے ہمیں مل رہے ہیں، 40 سجدوں کی توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام اکرام ہے۔ بھئی بتاؤ آپ 11 مہینے کے تراویح پڑھ سکتے ہو؟ کوئی انسان 11 مہینے چاہے کہ صاحب میں رمضان چھوڑ کر کے میں 11 مہینے اللہ کے لیے تراویح ادا کر لوں، تو کیا تراویح قبول ہو جائے گی؟ اس کو بالکل ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں، ان کا وقت خاص ہے عبادتوں کا۔ بھئی جیسا حج ہے، آدمی چاہے حج جو ہے میں جا کے رمضان میں جا کر کے حج کراؤں، پورے مہینے وہ عرفات کے میدان میں پڑے رہے، مینا میں پڑے رہے اور مزدلفہ میں پڑے رہے، شیطان کے کنکر مارتے رہے، تو اس کا حج تھوڑی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وقت جو ہے وہ ذی الحجہ کا ایام ہے، جو 5 ایام خاص ہے، اسی میں جا کر کے اس کا حج ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کی تراویح والی عبادت عطا فرمائی ہے، یا اسی طرح جو رمضان کے فرض روزے ہیں، تو یہ رمضان ہی میں ادا ہوں گے۔ تو عزیزو، ہم ان کو معمولی ان کو نہ سمجھیں، بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم روزہ رکھنا نہ چھوڑیں، ہمیں جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا اکرام کرنے والا بنائے، ایک ایک منٹ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھے معلوم پڑا ہے کہ کچھ عورتیں ہمارے محلے میں گلیوں میں سحری میں گھومتی ہیں، وقت خراب کرتی ہیں۔ بتائیں بھائی، سحری اٹھو، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانا بھی ایک برکت کا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ، اس میں کھانے میں برکت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ کہ بہت سے صاحب غفلت میں کیا کرا، ابھی نماز پڑھ کے آئے یا رات کو گھومے پھرے اور سوتے وقت کچھ کھا کے سو گئے اور سحری غائب ہو گئی، فجر بھی غائب ہو گئی۔ تو اسپیشل اس نیت سے اٹھنا چاہیے کہ مجھے سحری کرنی ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کھا کر کے دودھ پی لو تو یہ آپ کی سحری ہو جائے گی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 11 مہینے آپ پورے جو ہے سحری کھاتے رہو، اس میں کوئی وعدہ نہیں، لیکن رمضان کی سحری پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، آؤ اس کو کھا لینا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے اس سحری کے وقت کو، اس کو بڑا قیمتی وقت ہے، بھئی سحری کھاؤ، سحری کے بعد میں نے بتایا تہجد کی 2-4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا پھر چاہے آدمی آرام کرے، تلاوت کرے، اپنے اوپر موقوف ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔